الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم نهر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سنی کہی جانے والی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی، حق اور باطل، دو چیزیں پیدا کی ہے، بنائی ہے، ساتھ ساتھ دونوں کی پہچان اور دونوں چیزوں کی حقیقت کو بتانے کے لیے بھی اپنے خاص نبیوں، رسولوں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک بندوں کو ہمیشہ اس دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجتا رہے گا، تاکہ لوگوں کو دونوں چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی رہے، دونوں چیزوں کے سلسلے میں لوگ واقف رہیں، خبردار رہیں، تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے، یعنی ہم سب جب اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، تو یہ کہنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہوگی کہ ہم کو کسی نے حق اور باطل کی پہچان نہیں بتائی۔
حق کیا، باطل کیا، گناہ کیا، برائیاں کیا، نافرمانی کیا، فرما برداری کیا، حلال کیا، حرام کیا، دین کیا، شریعت کیا، اسلام کیا، آج سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے بہت آسانی ہے۔ سمجھانے والے لوگ بھی بہت آسان سے آسان طریقے سے آسان سسٹم اور چیزوں سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھنے والے لوگ بھی بہت سارے آسان راستے ڈھونڈ کر کے سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہے گا قیامت تک۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت تک کہ یہ چیزیں ہیں، جتنا قیامت قریب اور دنیا کی عمر ختم ہوگی اتنا ہی دین سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی دین کے دعوے دار بھی خوب ملے گے، تعداد بھی خوب ہوگی۔ یہ قیامت کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ جتنی چیزوں کے سوالات کل میدان محشر میں ہم لوگوں سے ہوں گے اور اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا، ان ساری چیزوں کی حقیقت اس دنیا میں اللہ پیدا فرما دے گا آخر تک، تاکہ کوئی عذر نہیں، کوئی کسی طریقے سے حیلہ بہانہ تدبیر نہیں۔ مثال کے طور پر میں قرآن کریم میں ایک جگہ ہے سورہ یاسین میں کہ لوگ جب ضد کریں گے، ہٹ دھرمی کریں گے اور یہ کہنے لگیں گے کہ ہم نہیں کیا ایسا، نہ یہ ایسا نہیں کیا، آپ غلط بول رہے ہیں۔ یہ انسان ہٹ دھرمی پر آتا ہے تو اللہ کا بھی انکار کرتا ہے اور وہاں بھی جواب دے، نہ میں نے ایسا تو کیا نہیں، فرشتے شاید غلطی سے لکھ دیے، میں نے ایسا نہیں کیا، بہت کٹ حجتی اور اس پر ہٹ دھرمی ڈٹے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، مہر لگا دو اس کی زبان اور منہ پر۔ میں تم سے ہاتھ کے گناہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس ہاتھ سے یہ گناہ کیا، اب ہاتھ بولے گا ہاں ہاں کیا۔ تمہارے پاؤں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے پاؤں سے یہ گناہ کیا، پاؤں بولے گا ہاں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے۔ آدمی کو تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے بہت دشواری ہے، یہ بے جان چیز تو کیسے بولیں گے، اس کے لیے آج اللہ سمجھا رہا ہے اور سمجھا دیا۔ دنیا کی تھوڑی سی ایک سسٹم ہے ریکارڈنگ، آدمی ہر وقت نہیں بولتا ہے لیکن ایک ریکارڈ کر لی جاتی ہے تو وہ مشینیں بولتی رہتی ہیں۔ جب یہ دنیا کی ایک معمولی فنا شدہ چیز سے اللہ تعالیٰ گھنٹوں گھنٹوں، مہینوں سالوں سال تک کے بلواتا ہے، تو کیا وہ رب کریم ہمارے جسم کے اعضاء سے نہیں بلائے گا؟ اب یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں دنیا میں نئی سے نئی چیزیں آئے گی، وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا سائنسدانوں کی بڑی ترقی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اللہ سارا سسٹم فٹ کر دیا، وقت پر سب ظاہر ہو گئے۔ ویسے افراد دنیا میں اللہ تعالیٰ لائے گا تاکہ وہ کیا کرے گا، وہ چیز کا تیار کرے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا۔ تو الغرض حق و باطل کا سمجھنا اور سمجھانا آج کے دور میں آسان ہے، دین کا سمجھنا اور سمجھانا بھی آسان ہے، عمل کرنا میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ عمل کرنا بھی آسان ہے، جب آدمی ارادہ کر لے تو آسان، نہ ارادہ کرے تو بہت مشکل۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری قوت پیدا کی ہے، اس کے اندر ایک عجیب و غریب صلاحیت چھپی ہوئی رکھ دیا ہے
کہ اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے تو پہاڑ کو زمین کے برابر کر دیتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کر لے تو اپنے پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے کو بھی نہیں نکال سکتا ہے، وہ اسی کو رکھ کر کے درد سہتا رہے گا، اپنے راستے کے ڈھیلے کو بھی وہ ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو ہر ایک انسان میں اللہ رب العالمین نے ایک چھپی ہوئی طاقت رکھا ہے، ایک قوت رکھا ہے، اس کے ارادے میں وہ چیز پہلے فٹ کر دیتا ہے۔ لہذا جب ایک بندہ ارادہ کر لیتا ہے ہم کو جنت جانا ہے چاہے جیسے بھی ہو، تو سونا اس کے لیے مشکل، اٹھنا اس کے لیے آسان۔ اگر طے کر لیتا ہے کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو حلال اختیار کرنا آسان، حرام چھوڑ دینا بھی اس کے لیے آسان۔ اگر ایک آدمی عزم اور حوصلہ کر لیتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے تو ہزاروں اس کے سامنے دنیا کی خواہشات آ جائے لیکن وہ کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے انسان کے اندر ایک عجیب و غریب قوت جو چھپی ہوئی ہے اس کے ارادے میں، اس کی نیتوں میں رکھ دیا ہے۔ پہلے بندہ اس کو ارادے میں لاتا ہے، عزم میں لاتا ہے، نیتوں میں لاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر اعضاء میں اس کو منتقل کر دیتا ہے۔ اب اگر آنکھ کی چیز ہے کہ ہم آنکھ سے کوئی غیر غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ آنکھ گناہ کے وقت میں خود بخود بند ہو جاتی ہے، یا فرشتہ اس کے چہرے کو، آنکھوں کو بدل دیتا ہے اور وہ دیکھتا نہیں۔ تو ایک قوت اللہ نے ہر ایک انسان کو رکھا ہے، عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر زمانے میں حق و باطل۔ آج کے بیان میں نے ایک دو بادشاہوں کے قرآن کی روشنی میں واقعہ سناتا ہوں۔ ایک کا نام طالوت اور ایک کا نام جالوت۔ فلما فصل طالوت بالجنود وقتل داود جالوت، یہ دو بادشاہ گزرے اس دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ دنوں تک کہ کوئی نبی نہیں آیا، پھر ایک نبی کو اللہ نے بھیجا جن کا نام شموئیل۔ زمانے تک کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ لوگ دین پر قائم رہے اور عزم اور حوصلے ہمت کے ساتھ رہے، لیکن جالوت نامی ایک بادشاہ جو بڑا ہٹ دھرم، باطل طاقت، دنیا دار، اللہ کا نافرمان، اس کی بھی ایک بڑی دنیا اور بادشاہت تھی۔ اس نے ان ایمان والوں کو ستانا شروع کیا، بہت ستایا، جب چاہا، جس وقت چاہا، جو چاہا وہ کر دیا۔ ایمان والے لوگ پریشان ہو گئے، ارے یہ جب چاہتا ہے وہ کام کر دیتا ہے، بستی کو بستی لوٹ لیتا ہے، بستی کے بستی صاف کر دیتا ہے، علاقے کے علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، عزتیں لوٹ لیتا ہے، مال و اسباب تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے نہ آسمان والا کا کوئی قانون، نہ زمین والوں کا کوئی قانون، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی طاقت، اپنا عزم، اپنا حوصلہ، وہ یہ کام کرتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ایمان والوں کی چند بستیوں کو اس نے قبضہ کر لیا اور اس پر اپنی حکومت قائم کر دی، ان لوگوں کو دربدر کر دیا۔ جالوت بڑا ظالم جابر، اس کی بات چلتی تھی، جیسے آج بھی دنیا میں ہے اور ہو رہا ہے۔ جب چاہے جس کو چاہتا ہے کوئی پکڑ لیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے گھر مسمار کر دیتا ہے، جب چاہا تو مسجد ختم کر دیا، مدرسے ختم کر دیا، جو چاہا کر دیا، کر رہے ہیں لوگ۔ اس وقت میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ ان لوگوں نے درخواست کی اس نبی سے، پیغمبر سے، کہ کوئی ہمارا بھی ایک بادشاہ قائم کر دیجئے، بنا دیجئے، جو ہماری رہبری کرے،
اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ ایسا بادشاہ دیجئے تاکہ وہ ہماری رہبری رہنمائی کریں اور اس باطل بادشاہ، ظالم و جابر بادشاہ سے وہ جنگ کریں، جہاد کریں، اس سے مقابلہ کریں، اس کو دفاع کریں، ورنہ یہ دیکھتے دیکھتے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے طالوت نامی ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا، دیکھنے میں بڑا غریب، دنیاوی اور مادی طاقت سے بالکل خالی، لیکن ہاں علم اور جسم اس کے پاس اللہ نے دی تھی، صحت مند تھا اور ساتھ ساتھ علم و حکمت اس کے پاس۔ بادشاہ بن کر کے جب یہ آ گئے تو لوگوں نے اس کی ظاہری حالات کو دیکھے، معلوم کیے یہ بادشاہ کہاں کا رہنے والا ہے، کیسا ہے، اس کے پاس کتنا مال اور مادی دنیاوی طاقت سرمایہ داری کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے۔ پتہ چلا خالی خالی ہے، صرف دو چیز ہے اس کے پاس، صحت ہے اور علم ہے، باقی کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر ایسا آدمی کو بنا کر کے بادشاہ بھیج دیا، اس کے پاس تو دنیاوی کچھ طاقت ہی نہیں ہے، نہ ہتھیار ہے اس کے پاس، نہ لڑنے کا کوئی ساز و سامان ہے اس کے پاس۔ ہاں یہ صحت مند ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں اس کے پاس صحت، اس کے پاس علم، حکمت یہ ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے، یہ ہے تو باقی سب ہے، اور ہے یا نہیں ہے بھائی؟ صحت اگر ہے تو سب ہے یا نہیں ہے؟ صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، صحت ہے تو خوشی، صحت ہے تو ساری عبادتیں، تجارت، کھیتی باڑی، رشتہ داری، جانا آنا، گھومنا پھرنا، صحت پر ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت۔ علم ہے، حکمت ہے، آدمی کو معلوم ہے اللہ کی طرف سے اگر علم و حکمت ہے اس کے پاس تو اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ میں، اور وہ حکمت و تدبیر علم کے ذریعے سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو سامنا کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ جاہل ہے، اس کے پاس میں علم نہیں ہے تو اس کو عطا پتہ نہیں ہے کہ دشمن کہ کس طرح حملہ کرے گا، دشمن کس طرح وار کرے گا، دشمن کا کیا مزاج ہے اور اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ علم ہے تو سب کچھ، لہذا حق والوں کی یہ پہچان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے آج سے نہیں 1450 سال قرآن کریم میں اللہ نے حق والوں کی پہچان دو بتا دی، صحت اور علم و حکمت۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے ذریعے سے تم اللہ کو بھی پہچانو گے، حکمت کے ساتھ میں دنیا میں جیو گے۔ صحت ہے تو تم ہر چیز کا دفاع کر سکتے ہو، اور اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مال اور دولت تو آنا اور جانا ہے، وہ کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس، اس لیے اس کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ لہذا حق والوں کی یہی پہچان ہے۔ آج دنیا میں جو لوگ حق والے ہیں، چاہے ہم اس کو آج خراب سمجھتے ہو، لیکن حق والے وہی ہیں جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، دین کی حکمت، علم دین، قرآن و حدیث، اللہ کی پہچان، تو سمجھیے اس کے پاس ساری طاقت ہے۔ وہ ساری طاقت اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے۔ سمجھائیں تو لوگ تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے اس بادشاہ کو ہم کہا کہ چلیے پھر مقابلے کے لیے۔ جالوت جو ظلم کر رہا ہے اس سے دفاع، اس کو روکنے، اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلیے۔ بادشاہ نے لے کر کے نکلا، بڑی ایک تعداد ہے، لوگوں میں ایک حوصلہ بھی ہے، بہت بڑی بھیڑ ہے، وہ بادشاہ کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ بھیڑ سب بھیڑ اچھی نہیں ہے، اس کو آزما لو، کون تمہارے ہیں اور کون تمہارے نہیں ہیں۔ جو تمہارے ہوں گے وہی تمہارے ساتھ میدان میں کھڑے ہوں گے، اور جو تمہارے نہیں ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس کی آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ کیسے اس کے امتحان ہو؟ جاتے ہوئے ایک نہر مل، دریا یا ندی چھوٹی سی کہہ لیجیے، سخت گرمی، شدت کی دھوپ، پیاس کی تڑپ،
پانی ندی میں ہے، نہر کی کیفیت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے کہ یہاں امتحان تمہارا لیا جا رہا ہے، ایسے نہیں جا کر کے باطل سے ٹکرا جاؤ گے کامیابی مل جائے گی، بیٹھے بیٹھے یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ پہلے کچروں کو نکالتا ہے، گندگیوں کو صاف کرتا ہے، پھر نکھار کر کے کسی باطل کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال اللہ نے نکھارا، 40 سال تک کہ آپ کو مکہ کے والوں کے سامنے کھڑا کیا۔ آپ اس قدر پاک صاف ہو کر کے کھڑے ہو جائیے کہ ظاہر بھی آپ کا اچھا لگے، باطن بھی آپ کا اچھا لگے۔ ایسا نہیں کہ بالکل تیار ہے تو ہوئے، بھیڑ ہے تو بھیڑ ہے، مسلمان کی تعداد ہے تو کامیابی نہیں۔ آزمائش ہے۔ کیا آزمائش؟ کہا کہ اس نہر سے گزرتے ہوئے کوئی بھی پانی نہیں پینا، کوئی پانی نہیں پینا۔ سخت پیاس، شدت کی پیاس، گرمی، کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ تو میرے ساتھ چلے گا، اور اسی کو اللہ نے لے جانے کا حکم دیا ہے۔ وہ میری جماعت میں، نیک لوگوں کی جماعت میں، بادشاہ کی جماعت میں۔ اور جو پانی پی لے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اندر طاقت نہیں، اس کے اندر قوت نہیں، اس کے اندر اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں۔ یہ صرف بھیڑ ہے، ایک جنگ، ایک کیفیت ہے، اس لیے یہ حکم ہے۔ ہاں اگر زیادہ سے تجھے اگر پیاس ستا رہی ہے تو بس اتنا کرنا، ایک چلو لے کر کے منہ میں لینا، لیکن اندر نہیں کرنا، صرف چہرے مورے کو بھگا لینا۔ آزمائش ہے نا؟ کس چیز کی آزمائش اللہ نے لیا؟ نماز کی، روزے کی، کس چیز کا؟ تہجد کی۔ کس چیز کی آزمائش؟ کھانے پینے کی۔ اصل ہے طاقت کھانے کی۔ حلال کھانا ہو تو ایمانی قوت اندر سے ظاہر ہوتی ہے، حرام کھانا ہو تو چاہے وہ کتنا موٹا تگڑا لہم سہیم ہے، لیکن پس اس کے اندر میں حق باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا دم خم نہیں۔ 3 گزرے لوگ ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ نکل رہے ہیں جو ایک قطرہ بھی نہیں لیے، بادشاہ کا حکم، اللہ کا حکم نہیں پیئیں گے۔ ایک وہ لوگ کہہ رہے کیا ہے اتنی شدت کی پیاس، جان جا رہی ہے اور یہ کوئی آزمائش ہے، پیٹ بھر کر کے پی لیا۔ ایک وہ لوگ بنے کچھ کہ کم سے کم اتنی اجازت تو ہے کہ منہ بھگا لیں، چہرے بھگا لیں، ذرا گرمی ہٹا لیں، اسی لیے ذرا چلو مار لو بس۔ یہ 3 لوگ کتنے ہوئے؟ 3 لوگ۔ ایک وہ لوگ جو لوگ پانی بالکل نہیں پیے، ایک وہ لوگ جو پورا پیٹ بھر کر کے پیے، مزے سے پیے، تر و تازہ ہو گئے، ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل اتنا ہی حکم پر عمل کیے جتنا ان کو حکم ملا۔ یہاں رک کر کے اس دور کے مسلمان کو بھی سمجھیے، ہم لوگ سمجھیے، 3 طرح کے مسلمان آج ہیں۔ اس واقعے کے قرآن کو اللہ نے بیان یوں ہی نہیں کر دیا، بلکہ ہم کو آئینہ دکھا رہا اللہ تعالیٰ۔ 3 طرح کی ہماری جماعتیں ہیں، 3 طرح کے ہم مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ مٹھی بھر ہیں، چنے چنے، کہیں کہیں چھپے چھپے ہیں، جو بالکل اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر آ جائے، بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے آ جائے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، لیکن مٹھی بھر یہ لوگ ہیں، نظر نہیں آتے ہیں لیکن انہی کی برکت سے جی رہے ہو۔ ایک وہ طبقہ مسلمانوں کا ہے جو پیٹ بھر کر کے دمادم کھا پی رہے ہیں، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ کیا مطلب ہے دین سے؟ کیا مطلب ہے شریعت سے؟ کیا مطلب ہے؟ دنیا جدھر چلے گی ادھر ہم چلیں گے، جہاں لوگ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، جو کھائیں گے وہ کھائیں گے۔ کیا بچے کو بھوکے مار دوں، حرام نہ کھلاؤں؟
کیا رشتہ داروں کو خوشیاں نہ دوں اس کے حرام کاموں میں شریک ہو کر کے؟ کیا تجارت یوں ہی کر دوں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، پوری دنیا جھوٹ میں تجارت، ان کی دکان چمک رہی ہے، ان کی مارکیٹ چمک رہی ہے، ان کی تجارت فیکٹریاں چمک رہی ہیں، ہم سچ سچ کر کے کیا سڑک پر آ جاؤں؟ لہذا ہم بھی جھوٹ بول کر کے کریں گے، وہ کر رہا ہم بھی کریں گے، وہ جس طرح سے ناچ رہا ہم بھی ناچیں گے، جس طرح پہن رہا ہم بھی پہنیں گے، ہم بھی پہنیں گے، پہنائیں گے، ہم اسی طرح دنیا میں موج و مستی ماریں گے۔ کون ہے کیا ہے کچھ نہیں، اپنی مرضی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نماز پڑھیں گے کون کیا کر سکتا ہے؟ سر پہ ٹوپی نہیں لگائیں گے کون کیا کر سکتا ہے؟ میری بیوی بچے پردہ نہ کریں تو کون کس کو کہا ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ میری مرضی، ہم چاہے ننگے گھما دیں یا کپڑا پہنا کر کے گھما دیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس وقت میں ایسا ہے، نہیں پڑھیں گے قرآن تو کون پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ طبقہ 90% یا 70% اس وقت میں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے مسلمانوں ہمارے اور آپ کے درمیان، میرے بھائیو بزرگوں، مطلب ٹھیک ہے یہ بھی کر لو، ابھی اس کی ضرورت ہے، رمضان ہے، رمضان دیکھ کر کے کام کرو بھائی، ابھی رمضان ہے، کیا ہے؟ دیکھ کر کے کام کرو، نماز بھی پڑھ لو، تجارت بھی کر لو، ذرا جھوٹ کو روک دو تھوڑی دن کے لیے۔ ماحول دیکھ کر کے مسلمان کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے اس وقت میں ہمارے اور آپ کے درمیان، ماحول دیکھ کر کے، اکثریت ان کی ہے اگر ہم صحیح دین پر آ گئے تو جینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ جو کہہ رہا وہی کرو۔ گھر میں آ کر کے نماز پڑھ لیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کے جیسا کام کر لیں گے، گھر میں آ جائیں گے فرصت سے تو مسجد بھی چلے جائیں گے، اگر ان کے ساتھ میں ہیں تو جا کر کے بت کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دل دیکھا جاتا ہے، دل میں ایمان ہے۔ سمجھوتے پر چل رہے ہیں آج کچھ ایسے مسلمان ہیں، وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کر لو، کوئی پریشانی نہیں، اس سے کیا بگڑتا ہے؟ گھڑی کی سوئی دیکھ کر کے اذان کا پتہ لگا لیں گے، اذان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، کیا ضرورت ہے ان مولویوں کے پیچھے چندہ دینا، مدرسہ چلانا، اتنے جھنجھٹ کرنا، چھوڑ دو ان کو، چولہے کی بھاڑ میں جانے دو، ہم تو دین میں تو ہیں، ہم تو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، بس اتنا کافی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تیسرا طبقہ کیا ہوا؟ اب سنیے، قرآن کہتا ہے جس نے پانی پیا مسلمان ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کیا، جب یہ سب دریا سے عبور کر کے جمع ہوئے تو پانی پینے والے، موج و مستی، تار و تازہ پی کر کے دم خم ہونے والے اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، اندر سے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس ظالم کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے۔ دیکھا کیا ہوا؟ ابھی تو دریا سے اس پار تھے تو طاقت تھی، نعرے تھے، عشق تھا، ابھی ادھر تھے تو کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، ابھی ادھر تھے تو دین اسلام زندہ باد، دریا سے ادھر، لیکن دریا کے عبور پانی پی کر کے، کھا پی کر کے دم سے آئے تو اندر سے اللہ نے ان کی طاقت نکال دی، ہمت ختم کر دی، اللہ نے بزدلی پیدا کر دی۔ یہ میرے نہیں ہے، فلیس منی، اللہ قرآن میں فرمایا ہے، میں منع کیا پھر بھی یہ پانی پی لیے، پیٹ بھر لیے، تر و تازہ ہو گئے۔ قرآن اٹھائیے دوسرے جز کی آخری آیتیں ہیں، فلیس منی، یہ میرے میں سے نہیں ہے۔ کتنا کھاؤ پیو حرام، پیٹ بھر لو، ناچ کود کر لو، فیشن کر لو، دین چھوڑ دو، اندر میں سے طاقت نہیں ہے۔ یہ 30 سال کے نوجوانوں کو دیکھو تو اندر سے خالی خالی ہیں، یہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے کہ دشمن کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں تو اللہ اس کو دشمنوں کے سامنے جھکائے گا۔ یہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ جوڑ کر کے مانگتے نہیں تو دشمنوں کے سامنے اس کو بھیک مانگنا پڑے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو میرے سامنے نہیں جھکاؤ گے تو دوسروں کے سامنے جھکاؤں گا، تو میری نہیں مانو گے دوسروں سے منواؤں گا۔
تیری طاقت کو سلب کر دوں گا۔ یا اللہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر سے طاقت نہیں ہے، آج تو یہی ہو رہا ہے، اپنے میں آ جاؤ تو ذرا پارکنگ میں ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ڈنڈے اٹھ جاتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دشمن کا کوئی آدمی آ کر کے تجھے اگر دو دھمکیاں دے دے تو بھاگنے لگتے ہو، کھمبے میں باندھ کر کے تجھے مارتا ہے تو تیرے اندر دم نہیں ہوتا ہاتھ پاؤں چلانے کا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کیا تم بھوکے ہو؟ مہینے کے فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہو؟ کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ سب کھاتے ہو، ایک دن اگر جمعہ میں مسلمان کو اگر گوشت کھانا بند ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ جمعہ مجھے نہیں لگا۔ کھانے والے مسلمانوں کے اندر دمخم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے جی رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے کھانا پینا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے شادی بیاہ کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے تجارت کاروبار کر رہے ہو، اس لیے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور یہ سمجھوتے والا کام، یہ کھا پی لیے، خوب دم بھر پانی پی لیے، کیا کہنے لگے؟ نہیں لڑ سکتا ہوں اس سے، وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ کم ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ زیادہ ہیں، ہم لوگ کم ہیں۔ اور جو منہ میں مارے تھے ذرا وہ لوگ بھی ذرا ہمت کر رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن جو بالکل بھوکا ہے، پیاسا ہے، کیا کہیں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ واہ، کیا قرآن نے نقشہ کھینچا ان لوگوں کا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ارے بھائیو، اللہ کا ایک نظام اور دستور ہے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ڈرو نہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ ان کی زبان سے کیا کہلوایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے اپنے ماننے والے کو وہ کامیابی دیتا ہے، شکست نہیں دیتا ہے کبھی۔ اس لیے تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر لوگ، ہزاروں کے لوگوں پر وہ غالب آ جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ڈرو نہیں، چلو ہم تھوڑے تو ضرور ہیں لیکن ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ ڈر گئے ہو؟ بزدلی آ گئی ہے اتنی بڑی تعداد ہو کر کے بھی، اور کیوں نہیں آئے گی بزدلی؟ مسجدیں جب ویران ہو فجر کی نماز میں، نمازیں جب مطلب سے پڑھو گے، قرآن جب مطلب سے اٹھاؤ گے، مردہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے مطلب سے نکاح پڑھاؤ گے، اور جا کر کے بدماشی اور شرارت، دین کا بیڑا غرق کرنے والے یہ مالدار طبقہ اور یہ پڑھے لکھے لوگ شادی بیاہ میں اسلام کا جتنا بدنامی اور دھجیاں یہ اڑاتے ہیں، قسم خدا کی ایک غریب نہیں اتنا اڑاتا ہے، اور اگر غریب اڑاتا ہے تو انہی لوگوں کو دیکھ کر کے اڑاتا ہے۔ یاد رکھیے خوب اچھی طرح سے، آج جس طرح کے مسلمان ہیں، جتنی بڑی تعداد ہے، اس کے 10 گنا بھی دنیا میں تعداد مسلمانوں کی ہو جائے، ایسے مسلمان جو مطلب پرست ہو، ایسے مسلمان جو دین کو اپنی ضرورت سے استعمال کرتا ہو، ایسے مسلمان جو اپنے دین کی قدر نہیں کرتا ہو، ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے وہ کفر، یہود، شرک، بدعتوں میں مبتلا رہتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، ایسے 10 گنا نہیں 50 گنا دنیا میں مسلمان پیدا ہو جائے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کبھی بھی ایسے لوگ کامیاب باطل کے سامنے نہیں ہوں گے۔ ہوگا کون؟ مٹھی بھر ہے، لیکن ہیں وہ اللہ والے ہیں، دین و شریعت پر چلنے والے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تعداد سے گھبرانے والے نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، دین سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، وہ مٹھی بھر ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا نہیں دیکھا بدر میں کتنے تھے؟ 313، ادھر کتنے تھے؟ 1300۔ اس وقت کے حساب سے، آج کے حساب سے 13 لاکھ کہیے، 300 اور ادھر 1300۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت۔ اللہ کے رسول بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تعداد، وہ ہتھیار، وہ دولت، وہ اونٹ، وہ تلواریں، وہ ساری چیزیں ان کے پاس جنگ کا
ماحول اور وہ لوگ ماہر، بڑی بڑی طاقت رکھنے والے، اپنے وقت کے سردار، جن کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، نبی بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اپنے ان مٹھی بھر صحابہ کو دیکھ کر کے، جن کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، کھجور کی ٹہنیوں پر کپڑے لپیٹ کر کے تلوار کی شکلیں بنا رکھے تھے، جن کا پیٹ بالکل خالی خالی تھا، لیکن ایسے حالات میں کیوں نہیں ایک پیغمبر گھبرا جاتے تھوڑی دیر کے لیے کہ جہاں لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آج ان کا کیا ہوگا؟ سجدے میں نبی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا حی یا قیوم، تو وہ زندہ مالک ہے، تو کسی کے بھروسے سے زندہ نہیں ہے، تو ہمیشہ سے قائم ہے، سجدے میں ہے۔ اے میرے رب، یہ مٹھی بھر مسلمان 313 جن کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، پاؤں میں چپل نہیں، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، ایسے مخلص آج اگر ختم ہو گئے تو قیامت تک کے شاید کوئی مخلص مسلمان پیدا ہوگا۔ حضرت ابو بکر آسمان کی طرف دیکھیں اور نیچے آئے، نبی کے خیمے میں داخل ہوئے، پکڑے اور نبی کو اٹھا دیے، سجدے سے اٹھیے یا رسول اللہ۔ ابو بکر اپنی آنکھ سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کھا کر کے بدماشیاں کر کے، سنو دل کی درد سے کہہ رہا ہوں، جمعہ میں دیر سے آنے والوں تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذان سن کر کے اگر تجارت کرو گے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ کا فتویٰ ہے۔ تم ابھی بھی دکان نہیں بند کر کے آتے ہو مسجد، ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہو ابھی بھی تم۔ جب جنازہ یوں ہی دفن کر دیں گے مسلمانوں کے تب پتہ چلے گا مولوی کی کیا قدر ہے اور مولوی کیا کہتا تھا۔ 90% مسلمان بے نمازی، 70% مسلمان سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، رشوت کھلانے والے، 40% مسلمان بے حیا، 40% مسلمان زناکار، 60% مسلمانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بیہودہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، زانی اور بدکاریوں میں لگے ہوئے ہیں، 70% مسلمان جھوٹ کے سہارے تجارت کر رہے ہیں، 60% مسلمان عورتیں بے حیا اور بے پردہ ہو کر کے بازاروں کی زینت بن رہی ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے مجھے کہنے دیجئے 80% مسلمان شادیوں میں دین اسلام کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں، قسم خدا کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر کوئی دیندار ہوتا تو خون کے آنسو روتا۔ نکاح صرف وہ مولوی سے پڑھاتے اور شادی خانے میں جا کر کے ناچنا گانا، فوٹو بنانا، تصویریں بنانا، ویڈیو بنانا، اپنی عورتوں ماں بہنوں کو بے حیائی کے ساتھ دسترخوان پر کھلانا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا اس پر کامیابی آئے گی؟ یاد رکھیے کتنے بھی تحریک چلا لیجئے، جب تک کہ اللہ ظالم بادشاہوں کو دنیا سے نہیں ہٹائے گا اس وقت تک کہ ہمارے تیری طاقت اور ووٹ سے کبھی کسی اچھے کو نہیں بیٹھا سکتے ہو، نہیں بیٹھا سکتے ہو۔ ہوش میں آ جائیے، سنبھل جائیے۔ ہائے جس پیغمبر اعظم نے رو رو کر کے، پتھر کھا کھا کر کے دین کو اتنا خوبصورت پیش کیا تھا، بھول گئے رونا؟ بھول گئے حضرت بلال کا سینے پہ چٹان رکھ کر کے جو کہہ رہے تھے احد احد میرا رب بڑا پیارا تو ہے، ہم تو تجھی کو قبول کیے ہیں، دوسرے کسی کو نہیں قبول؟ بھول گئے؟ وہ خبیب جو پھانسی پر لٹک گیا لیکن دین محمد کو نہیں چھوڑا۔ ہم اور آپ کھاتے پیتے چھوڑ رہے ہو؟ وہ حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر لٹا دیے، آگ ان کے پسینے ان کی چربی سے پگھل کر کے بجھ گئی لیکن ان کا ایمان نہیں بجھا۔ سمجھوتا کرتے چلے جا رہے ہو، جیسا وہ کہے گا ہم کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کبھی سمجھوتا کر لیے ہوتے، حضرت ابراہیم کبھی کر لیے ہوتے۔ کیا بھول گئے حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ اتنی محنت کی ہے کہ اجمیر سے کلکتہ تک پیدل سفر کرتے تھے اور دین کے کام خدمت کرتے کرتے جب 90,000 لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا، کیا بھول گئے؟ بھول گئے ان بزرگوں کی قربانیاں؟ کیا وہ حضرت سمیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ کیا ان کی جان اپنی محبت نہیں تھی؟ ابو جہل ٹکڑے کر دیا تو اونٹوں کو باندھ کر کے، کیا ان کی قربانیاں یاد نہیں آتی ہے کہ اپنی ماں بہنوں میں دین نہیں لاتے ہو، فیشن پرستی میں لگا دیے ہو؟ یاد رکھیے اللہ نہیں پوچھے گا تم بیٹی کو کیا پڑھایا نہیں پڑھایا، وہ پوچھے گا میرے نبی نے رو رو کر کے تیری چادر ڈالی تھی سر پر پردے کی، تم نے بچا کر کے آیا ہے یا لٹا کر کے آیا؟
بھول گئے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی قربانیاں، لڑتے لڑتے یہی کہتے گئے باطل کے سامنے ہم کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے، تو جیتے ہوئے سر جھکا دیا، جیتے ہوئے دین کو بدنام کر دیا، جیتے ہوئے سمجھوتا کر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یاد رکھیے دین پر ڈٹیے، مرنا تو ہے ضرور ایک دن، چاہے تم کافر بن کے مرو یا مسلمان تہجد گزار ہو کر کے مرو، مرنا ہے ضرور، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے بزدل مت بنیے، مایوس بھی مت ہوئیے، اپنے اخلاق کو بلند بنا لیجئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، جب تک کہ قرآن زندہ ہے اللہ مخلص تھوڑے ہوں کامیابی دیتا رہے گا۔ ان کی اکثریت کو دیکھ کر کے مت گھبراؤ، ان کی اکثریت اور فوجی اور حکومتی طاقت کو دیکھ کر کے اپنے اندر بزدلی نہ ہو۔ آپ کے ایک سجدے میں اللہ فیصلے کو بدل سکتا ہے، آپ کے آنسو کے قطرے میں دشمن کی طاقت کو بہا سکتا ہے، نبی کی ایک سنت کے زندہ کرنے میں دنیا کو اللہ انقلاب بپا کر دے سکتا ہے۔ کیجئے کیجئے، اس لیے بزدل مت بنیے، مایوس مت ہوئیے، دین زندہ ہے، اس دین کے ماننے والے ہیں، وہ پیغمبر سب سے اعلیٰ، اس کا ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ڈھکوسلا بازی والا مسلمانی کام مت کیجیے، مطلب سے نہیں، محبت سے دین پر چلیے۔ جمعہ کی اذان ہو جائے دکانیں بند کر کے پہلے مسجد میں آئیے، تب جانے کہ تم مسلمان ہے، ورنہ تیرے جیسے مسلمانوں کو کتنے اللہ ہٹاتا رہتا ہے۔ اسلام پر عمل کیجیے، یہ تو کوئی نہیں پابندی کر رہا ہے، نمازوں کو پابند کریے، قرآن پڑھیے روزانہ، عادت بنائیے۔ نوجوانوں، تم ٹولیوں میں بن جاؤ اور ایک دوسرے کو قرآن پڑھاؤ، نماز پکڑ کر کے لاؤ، محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے شفقت سے لاؤ، چلو دوست نماز پڑھ کر کے آئیں، تب تم مسلمان کا بچہ اور دیندار بچہ ہے تو، ورنہ تیرے جیسے کتنے ایسے سڑکوں پر بکھرتے رہتے۔ اس لیے بنائیے، ورنہ بزدلی میں کہیں بہہ نہ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے ایک پوائنٹ دیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہم تھوڑے مخلص کو کامیاب کر دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ پر۔ اس لیے یہ ہیں اپنی جگہ اپنی تعداد، لیکن ہم مخلص بن جائیں گے تو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اور اسی میں اللہ کامیاب کرتا ہے ہمیشہ۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔